مسیحا کے جلالی اور مبارک ترین نام میں معزز ناظرین پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں، آج پھر یہ خداوند کا چھوٹا سا خادم آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے، اور سب سے پہلے ذات الہی کا ممنون ہوں جس نے مجھے ایک اور موقع فراہم کیا کہ میں اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کی خدمت میں بڑی گہری اور عمیق باتیں جو آج میری اور آپ کی ضرورت کے مطابق ہیں ان پر بات کرنے والا ہو سکوں۔ اور پھر میں آپ کا بھی ممنون ہوں کہ آپ بڑے کھلے دماغ کے ساتھ، دل کے ساتھ اور اچھی پازیٹیو سوچ کے ساتھ ان باتوں کو سنتے ہیں، اور آپ ان باتوں کو سراہتے ہیں اور اپنے دلوں میں جگہ بھی دیتے ہیں۔ میرا کام سچائی اور حقیقت کا اشتہار دینا ہے، اس کو سمجھنا، قبول کرنا یا اس کو رد کر دینا، یہ ہر ایک شخص کی اپنی بات ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے جو آپ پر نہیں فٹ آ رہی، ایک جنرل بات ہے، اور وہ جنرل بات یہ، ایک عالم نے کتاب پڑھ رہا تھا تو اس نے کہا کہ آپ گھوڑے کو پانی کے پاس تو لا سکتے ہیں لیکن اس کو پانی پینے پر مجبور نہیں کر سکتے، اور بعین ویسے ہی میں ان سچائیوں کا اور حقائق کا پرچار اور اشتہار تو دے سکتا ہوں، لیکن میری کیا مجال کہ میں کسی کو مجبور کروں کہ وہ ان کو لازماً ایکسپٹ کرے۔ ہر ایک شخص کی اپنی بات ہے کہ وہ اس کو قبول کرے یا نہیں کرے۔ قبول کرنے سے جیون سنور جاتا ہے اور رد کرنے سے جیون غرق اور تباہ ہو جاتا ہے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ زہر کا پیالہ پینا چاہتے ہیں یا آب حیات کا پیالہ جو مسیحا ہمیں آفر کرتے اور پیش کرتے ہیں۔ زمانہ حال میں انسان اتنا شارپ ہو گیا، اتنا تیز ہو گیا کہ جب وہ مارکیٹ پلیسز میں جاتا ہے، ایون ریڑھی والے سے جب کوئی چیز خریدتا ہے تو وہ اچھی طرح سے دیکھتا ہے کہ یہ خراب نہ ہو، اصل ہے کہ نہیں، نقل تو نہیں ہے۔ ہاں مجھے پتا ہے آپ بھی ایسا کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ اٹس ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، یہ ایسے ہونا چاہیے۔ اور یہ بات کہہ کے آج آپ کے سامنے میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہر زمانہ میں رہے اور آئندہ بھی آئیں گے، ایون کچھ آپ کو بھی ملیں گے جو مسیح کے مخالف ہیں، اور بائبل مقدس کی اصطلاح میں، زبان میں ان کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ مخالف مسیح ہے۔ آپ یسوع مسیح کی عزت کرتے اور احترام کرتے ہیں، آپ ان کی ذات لاسانی سے متاثر ہیں، آپ کے جیون میں ان کے اسم اعظم اور اسم مبارک کے وسیلہ سے کئی معجزات کے گل کھلے ہیں، اور اس سبب سے آپ ان کے پرستار ہیں۔ لیکن جب میں آج کے موضوع پر بات کرتا ہوں تو وہ موضوع یہ ہے کہ مخالف مسیح کون ہے؟ مخالف مسیح کون ہے؟ اور یہ بات
میری کیا مجال کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر پالش کر کے آپ کے سامنے پیش کروں؟ نو، میرے پاس زندہ خدا کا زندہ کلام ہے، اور اس سے زیادہ خوبصورت ڈیفینیشن یا تعریف اور تشریح کوئی بشر نہیں کر سکتا۔ میں آپ کی خدمت میں کتاب مقدس سے ہی چند آیات پیش کرنا چاہوں گا، تلاوت کرنا چاہوں گا، اور پھر ان آیات پر تھوڑی دیر کے لیے بات کروں گا، اور پھر آپ پہچان جائیں گے کہ مخالف مسیح کون ہے۔ کتاب مقدس کے مطابق مسیحا جلد بادلوں پر آنے کو ہے، کلیسیا آسمان پر اٹھائی جائے گی، یعنی حقیقی ایماندار جو مسیح یسوع میں ہے، اور جو باقی پیچھے رہ جائیں گے وہ ایک مصیبت کے دور سے دوچار ہوں گے، اور اس مصیبت کے دور کو یعقوب کی مصیبت یا مصیبت کا زمانہ کہا گیا، جو تقریباً 7 سال پر محیط ہوگا۔ اس دوران بھی ایک مخالف مسیح کا ظہور ہوگا۔ میں ابھی اس پر بات نہیں کر رہا ہوں، وہ دور کل آتا ہے، مہینے بعد آتا ہے، سال بعد آتا ہے، مجھے معلوم نہیں۔ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ عہد حاضر کے مطابق کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج بھی کوئی مخالف مسیح ہے۔ بہتر ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے میں ان آیات کو آپ کی خدمت میں تلاوت کر دوں۔ عہد جدید میں، انجیل مقدس میں، پہلا یوحنا کا خط اور اس کا 4 باب، اور اس کی پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی، ان آیات کو میں آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہوں گا۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے، اے عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو، بلکہ روحوں کو آزماؤ کہ وہ خدا کی طرف سے ہے یا نہیں، کیونکہ بہت سے جھوٹے نبی دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ 1 نمبر نبیوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اس بات کو آپ کہیں اپنی طرف کنڈی ڈال کر کھینچنے کی کوشش نہیں کیجیے گا۔ نو، لکھا ہے بہت سارے اس دنیا میں جھوٹے نبی نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 2، خدا کے روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے، وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی روح یسوع کا اقرار نہ کرے کہ وہ خدا کی طرف سے نہیں، اور یہی مخالف مسیح کی روح ہے، جس کی خبر تم سن چکے ہو کہ آنے والی ہے، بلکہ اب بھی دنیا میں موجود ہے۔ کون؟ مخالف مسیح کی روح۔ 3 آیات ہی کافی ہے ہمارے موضوع کو کور کرنے کے لیے۔ ناظرین کرام، یہ جو آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی ہے، میں شکر کرتا ہوں کلام خدا کے لیے، اور اس بات کے لیے کہ وہ میری اپنی زبان میں مقدسوں نے اصل زبان سے ترجمہ کیا، کیونکہ وہ زبانیں تمہیں سمجھ نہیں پاتا، لیکن یہ زبان میری اپنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر کیا ہے۔ میں اس کلام کے لیے
جو اردو ترجمہ میں میرے پاس ہے، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے لیے عبرانی، آرامی اور یونانی میں پڑھنا بری بات نہیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر میں سمجھوں نہیں تو میرے لیے اس غیر زبان کا کیا فائدہ؟ میرے لیے کوئی ثواب نہیں ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر سمجھتا نہیں تو میرے لیے کوئی فائدہ نہیں۔ میرے لیے اچھا ہوگا کہ میں وہ ترجمہ جو میری زبان میں ہے میں اس کو لوں اور پڑھوں اور ان صداقتوں کو اپنے دل میں اتاروں اور جانوں اور خبردار ہوں، کیونکہ خدا کا کلام ماضی کی بابت بھی بتاتا ہے، حال کی بابت بھی بتاتا ہے اور مستقبل کی بابت بھی بتاتا ہے۔ تو پھر آج میرا مضمون کیا ہے کہ مخالف مسیح کون ہے؟ میں مستقبل کی بات ابھی نہیں کر رہا کیونکہ یہ موضوع پھر اور بڑھ جائے گا۔ میں عہد حاضر کی بات کرتا ہوں۔ مقدس یوحنا نے اس حوالے میں کیا فرمایا؟ بڑے واضح طور پر انہوں نے کلیئرلی کہا کہ ہر ایک روح کا یقین نہ کرو۔ کیوں؟ کہ بہت سارے جھوٹے نبی، یعنی عالم لوگ، بہت سارے جھوٹے استاد اور نبی بھی، یعنی کئی اپنے آپ کو نبی کہتے رہے لیکن ہے نہیں، ان کا ذکر ہے کہ ان سے خبردار رہنا، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ اس دنیا میں نکل آئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم جب آگے دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ خدا کے روح کو کہ کسی میں ہے کہ نہیں ہم کیسے پہچانے؟ آگے بتاتے ہیں کہ جو کوئی یہ اقرار کرتا ہے کہ یسوع مسیح جسم اختیار کر کے عرش کو چھوڑ کر اس زمین پر آ گئے، جو یہ اقرار کرتا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور جو یہ اقرار نہ کرے کہ یسوع مسیح جسم اختیار کر کے عرش عظیم سے اس زمین پر اس دنیا میں آ گئے، جو یہ اقرار نہ کرے بلکہ اس حقیقت سے انکار کرے، لکھا ہے وہ مخالف مسیح ہے، وہ مخالف مسیح ہے۔ ہمیں خبردار کیا گیا ہے کہ محتاط رہنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون کیا کہتا ہے اور اس کا موقف کیا ہے۔ عزیزو، انجیل مقدس اس بات کی شہادت پیش کرتی ہے، اس کے اوراق اور ایون عہد جدید کے اوراق اس بات کی شہادت پیش کرتے ہیں کہ یسوع المسیح کلمہ خدا ہے۔ با الفاظ دیگر مجھے یہ کہنا چاہیے کہ خدا کا جو کلام ہے، خدا نے اس کلام کو جسم دیا جو مقدسہ مریم کے بطن سے اس دنیا میں آیا، اور اس کی بابت مقدس یوحنا کی معرفت ملہم انجیل مقدس اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 14 آیات، خدا را آپ ضرور ان کو تلاوت کیجئے۔ ان آیات میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ مسیحا کون ہے، یسوع مسیح کون ہے۔ اور مقدس یوحنا الہام کی روح سے یہ بات وہاں پر لکھتے ہیں کہ یہ کلمہ ابتدا ہی سے تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت سے،
اور پھر انہوں نے کہا یہ کلمہ خدا کے ساتھ تھا، جیسے میرا کلمہ، میری باتیں میرے ساتھ ہیں۔ آج میں اس ملک میں ہوں، میرے ساتھ ہے، اور اگر مالک دو جہاں کی مرضی ہو کہ کل میں کسی دوسرے ملک میں ہوں، میرا کلمہ میرے ساتھ ہوگا۔ ہاں، خدا جب سے ہے اس کا کلمہ اس کے ساتھ ہے۔ اور میں نے بتایا کہ مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کی پہلی 14 آیات آپ بعد میں تلاوت کیجئے گا، آپ واضح طور پر دیکھیں گے وہ کلام جو خدا کے ساتھ تھا اور جس کی بابت لکھا ہے وہ کلام خدا تھا۔ گویا خدا اپنے کلمہ میں جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آ گیا۔ بہت سارے لوگ میری یہ بات سن کر شاید کہیں استغفر اللہ، لیکن میں آپ کو یہ بات بتاؤں، اگر ہم خالق کائنات کی بابت یہ کہتے ہیں کہ وہ شیء قدیر ہے، کہ ہر ایک چیز پر قادر ہے، ہر سب کچھ وہ کر سکتا ہے، تو پھر کیوں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اس گناہگار انسان، اس بشر کو بچانے کے لیے رب اپنے کلمہ میں جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آ سکتا ہے؟ سمجھیے خدارا، اپنی عقل کو روشن کیجئے اور دعا کیجئے کہ وہ ہماری عقلوں کو اور ہمارے ذہنوں کو کھولے۔ ایون میرے کئی مسلمان دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، ہم ایک دوسرے کو پیار کرنے والے ہیں، اور ان میں سے بھی کافی اس حقیقت کی تصدیق کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کلمۃ اللہ ہے، یعنی اللہ کا کلام۔ یہاں تک تو صحیح ہے، جب اگر انہی سے میں کہوں کہ کیا مطلب ہے اس کا کہ وہ کلمۃ اللہ ہے، تو پھر وہ ڈیٹیل بتائیں گے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ لیکن بہت سارے میرے دوست ایسے ہیں جو یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کلمۃ اللہ ہے، یعنی وہ کلام جسم میں اس دنیا میں آیا، مجسم کلام، لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں کے سامنے یہ اقرار نہیں کرتے کہ خدا اپنے کلمہ میں جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آیا، جس سبب سے ہم اس کے لیے کلمۃ اللہ کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، یعنی اللہ کا کلام، خدا کا کلام جو جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آیا۔ میرے بہت سارے بہت اچھے دوست جو مسیحی نہیں ہیں، وہ اس حقیقت کو اسی طرح قبول کرتے ہیں کہ وہ واقعی خدا کا کلام ہے جو جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آئے۔ ہاں، اور انجیل مقدس میں لکھا ہے یہ کلام، پہلے یوحنا 1:14 میں، یہ کلام مجسم ہوا، وہی کلام جو خدا کے ساتھ تھا، وہی کلام جو خود خدا تھا، مجسم ہوا، جسم اختیار کیا اور اس دنیا میں آیا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا، باپ یہاں پر روحانی طور پر حق تعالی کو کہا گیا ہے، کہ ایسا جلال ہم نے دیکھا مسیحا کا، جیسا وہ خدا کے اکلوتے ہیں، اور ان کا جلال ہم نے یہاں پر دیکھا ہے۔ تو بات مختصر طور پر یہ ہے کہ مقدس یوحنا یہ بات کہتے ہیں کہ جو کوئی یہ اقرار کرتا ہے
کہ یسوع مسیح اپنے کلمہ میں جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آئے، وہ شخص خدا کی طرف سے ہے۔ اور جو شخص یہ اقرار نہ کرے کہ یسوع خدا ہے جو کلمہ میں جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آئے، وہ شخص خدا کی طرف سے نہیں، بھلے کوئی عام شخص ہو، بھلے کوئی رسول ہو، بھلے کوئی نبی ہو۔ میں آپ کی خدمت میں ایک اور مضمون پر مسیحا کی فضیلت اور ان کی عظمت پر بات کروں گا، لیکن میں یہاں پر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، اس پوری کائنات میں، ماضی رفتہ میں بھی، عہد حاضر میں بھی، اور مستقبل قریب اور بعید میں بھی، کوئی ایک بھی ایسا ریفرنس، حوالہ یا ثبوت آپ کو نہیں ملے گا کسی اور شخص کی بابت جو خدا کا کلام ہو، کلمہ، اور وہ عرش عظیم سے جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آئے۔ کسی اور سے متعلق یہ بات نہیں ہو رہی ہے۔ اور میرے عزیز بھائی اور بہن، آپ مذہبی ہیں، آپ ایک دین کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن وہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو روک رکھا ہے کہ آپ اس حقیقت کو تسلیم نہ کریں کہ مسیحا خود الہی ذات ہونے کے اعتبار سے اپنے کلمہ میں جسم اختیار کر کے اس دھرتی پر آئے؟ اگر آپ ان کے یوں جسم اختیار کر کے اس دھرتی پر آنے کے منکر ہے، تو مخالف مسیح پھر آپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، آپ کے اندر ہے، اور اس مخالف مسیح کی روح کو اپنے اندر سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بار بار اس کلام کی تلاوت کرنے، اس کے پڑھنے کی بات کرتا ہوں۔ ہو سکتا ہے یہ کلام آپ کے پاس نہ ہو، ہم آپ کی مدد کرنا چاہیں گے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آپ ہماری اسکرین پر ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ آپ نے اس پروگرام کے دوران ہمارے نمبرز دیکھے ہیں، کنٹیکٹس نمبر۔ آپ ہم سے رابطہ کیجئے، میسج کیجئے، ای میل کیجئے، اور کہیے ہم سے کہ جی مجھے کتاب مقدس چاہیے، انجیل مقدس چاہیے، بائبل مقدس چاہیے، اور ہم ہر ممکن طریقہ سے اپنی پہلی فرصت میں آپ تک اس کتاب مقدس کے نسخے کو پہنچانے کی کوشش کریں گے، تاکہ آپ خود پڑھیں، تلاوت کریں اور دیکھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ میں یہ روح محسوس ہوتی ہے کہ مجھ میں مخالف مسیح کی روح ہے، کیونکہ میں اقرار نہیں کرتا کہ مسیحا کلمہ خدا ہے، اور خدا اپنے کلمہ میں جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آیا۔ اور اگر آپ اس مخالف مسیح کی روح سے بری اور آزاد ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ایسی عبادت گاہ میں یا کسی عالم اور کسی بڑے شخص کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔
آپ جہاں کہیں ہیں وہاں پر ابھی 2 زانو ہو سکتے ہیں گھٹنوں کے بل، اور رب العزت کے حضور سرے تسلیم خم ہو کر، جبین نیاز ہو کر اپنی اس ناسمجھی اور نادانی کا اقرار کیجئے اور اس سے کہیے، مالک مجھے معاف فرمائیے کہ میں یہ الفاظ تو مجھے یاد تھے کہ وہ کلمۃ اللہ ہے، لیکن جو راز آج مجھ پر کھلا میں نے اس کو پہچانا نہیں۔ لفظوں کے ساتھ کھیلتا تو رہا ہوں لیکن اس حقیقت کو پہچانا نہیں ہے۔ آج یہ راز مجھ پر کھلا ہے، لہذا تو مجھے معاف کر میری کم ظرفی کو اور نااہلی کو اور ناسمجھی کو اور نادانی کو۔ ہم سب جب تک مسیحا کو پہچانتے نہیں نا، ایسے ہی ہوتے ہیں، ناسمجھ، نادان۔ لیکن جب ہم پہچان جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کے حضور اقرار کرتے ہیں کہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ مسیحا جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آئے، مجسم ہو کر آئے، تاکہ وہ میرے لیے کفارہ ہوں، اور میں ان کے اس عظیم کفارے پر جو میرے لیے انہوں نے اپنی جان کا کفارہ دیا، فدیہ دیا، میرے عوضی ہوئے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ اور پھر رب العزت سے یہ کہا جائے، خداوند میری زندگی کا کنٹرول تو اپنے ہاتھ میں لے، میں تیرے لیے جینا چاہتا ہوں۔ اور جب آپ ایسا کریں گے تو آپ مخالف مسیح کی روح سے نکل کر اس ایمان کی روح میں آ جائیں گے جس ایمان کی روح کے بغیر کوئی خدا کو دیکھ نہیں سکتا اور خدا کی قربت اور اس کی حضوری میں جا نہیں سکتا۔ خدا را جو مذہبی تعصب ہے اور حد بندیاں ہیں، ان کی قید میں رہ کر اپنے فیوچر کو داؤ پہ نہ لگائیں۔ اپنا جیون اس کے نام کرتے ہوئے مسیح کی شخصیت کو پہچاننے کی کوشش کریں، تاکہ وہ آپ کے جیون میں آ کر بگڑی تگڑی زندگی کو 4 چاند لگائیں اور آپ مسیحا کو پہچان سکیں کہ وہ کون ہے، کہ وہ ہے جنہوں نے میرے لیے اپنی جان دی، اور پھر ان کے لیے آپ جینے والے ہوں، اور مستقبل قریب اور بعید میں میری طرح پھر آپ بھی یہ کہہ سکیں کہ میں مسیحی کیوں ہوں۔